نازل کردہ وحی کی پیروی کرو، اور اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہو سکتی ہے کہ بھلے تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عناد اور ضد ہے تو وہ رہے، لیکن ہم تمہیں یہ دعوت دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیمات نازل کی ہیں ان کی پیروی کر لو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اگر تم نہیں کرنا چاہتے نہ کرو۔ تو اس کے جواب میں ان کا کیا کہنا ہوتا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، یعنی ہم کسی پیغمبر کی بات بھی ماننے کو تیار نہیں، اور اگر تم کہو کہ براہ راست اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کی پیروی کرو تو ہم اس کو بھی خاطر میں لانے کو تیار نہیں۔ ہم تو ان روایات کی پیروی کریں گے کہ جن روایات پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ یہ جب کافروں کی طرف سے جواب دیا جاتا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تبصرہ کیا جا رہا ہے اور جواب دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ کیا یہ تب بھی اپنے آباء و اجداد کی پیروی پر اصرار کریں گے جبکہ ان کے آباء و اجداد نہ تو خود اتنی سمجھ رکھتے ہوں کہ حقیقت کو پا سکیں اور نہ ہی کسی کے بتانے پر وہ ہدایت یافتہ ہوں، تب بھی پیروی کرتے رہیں گے اپنے بڑوں کی۔ یہ جو قرآن حکیم کا جواب ہے اس کے اندر سے جو اصول نکل رہے ہیں وہ ہم نے لینے ہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق ہماری زندگی سے بھی ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ اپنے بڑوں کی پیروی اگر تو ایسی صورت میں ہو کہ ان بڑوں کے بارے میں پتہ ہو کہ وہ راہ حقیقت پر تھے، راہ حق پر تھے، صحیح رستے پر تھے، پھر تو یہ پیروی اچھی بات ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں ایک سے زائد مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنی اولاد کو کی جانے والی وصیت کا ذکر ہے، تو اس میں کیا ہے؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اے میرے بیٹو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اور یعقوب علیہ السلام نے آگے اپنی اولاد کو جو وصیت کی اس میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دین کا انتخاب کیا ہے اور تم اسی دین پہ رہنا، اس سے ہٹنا نہیں۔ اور پھر یہ کہ ان حضرات نے اپنی اولاد سے پوچھا کہ تم کس چیز پر چلو گے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اسی دین اور ان روایات پر رہیں گے جن پر ہمارے آباء و اجداد تھے، اور وہ آباء و اجداد کون سے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام۔ تو اگر بڑے ایسے ہوں جیسے ابراہیم علیہ السلام ہیں، جیسے اسحاق علیہ السلام ہیں، جیسے یعقوب علیہ السلام ہیں، کہ جن کے رستے کا صحیح رستہ ہونا دلیل سے معلوم ہے، پھر تو ایسے بڑوں کی پیروی بالکل بجا اور کرنا اچھی بات ہے۔ وہ دراصل ان بڑوں کی پیروی نہیں بلکہ وہ دراصل حق کی پیروی ہے، حق کی پیروی ہے، اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کی پیروی ہے، اللہ کے متعین کردہ نظام زندگی کی پیروی ہے۔ لیکن اگر بڑے ایسے ہوں
کا راہ حق پر ہونا دلیل سے معلوم نہ ہو، بلکہ اس کے بالکل برعکس ان کا ناحق پہ ہونا دلیل سے معلوم ہو، ان کا باطل پر ہونا دلیل سے معلوم ہو، تو پھر بھی اپنے ایسے بڑوں کی پیروی پر اصرار کرنا یہ درست رستہ نہیں۔ ایسی تقلید کو تقلید اعمیٰ، اندھی تقلید کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اسی چیز سے منع کرنا مقصود ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے۔ شان نزول میں واقعہ جو درج ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند یہود کو دعوت دی تھی اسلام کی، تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ ہم تو اسی مذہب پہ رہیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ تو اس کے جواب میں یہ ہے کہ اگرچہ ان کے آباء و اجداد وہ حق رستے پر نہ ہو، کیا تب بھی ان کی پیروی کرتے رہیں گے؟ تو یہ تو وہی مثال فٹ آئے گی کہ خود تو ڈوبے ہی تھے صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ ان کے ایسے بڑے خود گمراہ تھے، اور یہ ان کی پیروی کر کے یہ بھی گمراہی میں جائیں گے۔ وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے اور یہ بھی ان کی پیروی میں اسی ہلاکت کے گڑھے میں جا گرے۔ اور دو بنیادیں یہاں سے ہمیں معلوم ہو رہی ہیں کسی حق رستے کو پانے کی۔ ایک تو یہ کہ لا یعقلون شیئا کہا گیا، اور دوسرا ولا یہتدون، یا تو کسی بندے کے اندر خود اتنی صلاحیت ہو کہ وہ اپنی عقل کے بلبوتے پر حق بات کو سمجھ سکتا ہو، حق رستے کا انتخاب کر سکتا ہو، پھر اسے کسی پیروی کی ضرورت نہیں، کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں۔ اور دوسرے یہ کہ اگر خود اس معیار پہ نہیں ہے اور اتنا عقل و شعور نہیں رکھتا کہ حق رستے کو پا سکے، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ پھر اسے یہی کرنا چاہیے کہ وہ یہ دیکھ بھال کے پہچانے کہ حق رستے پر ہے کون، بس جو اس کا رستہ ہو اس رستے کو اپنا لے۔ تو یہ دو طریقے ہیں راہ ہدایت کو پانے کے۔ اب یہ ان کے جو بڑے تھے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نہ تو وہ خود عقل و شعور کے اس معیار پر تھے کہ حقیقت کو پا سکیں، اور نہ انہوں نے جو حق رستے پر تھے ان کے لیے ناصح اور خیر خواہ لوگ تھے انبیاء علیہ السلام ان کی پیروی کی، بلکہ ان کی مخالفت پہ کمر بستہ رہے۔ تو یہ دونوں باتیں ان میں نہیں پائی جاتی تھیں۔ پھر بھی یہ چھوٹے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ان بڑوں کی پیروی کرتے رہیں گے، تو یہ غلط بات ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں بھی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ بس بڑوں سے جو رستہ چلا آ رہا ہے چھوٹوں نے اسی ڈگر کو اپنا رکھا ہے، کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا کہ ہمارے بڑے درست سمت پہ بھی تھے کہ نہیں تھے۔ تو یہ تقلید اعمیٰ، یہ اندھی تقلید، یہ مطلوب نہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنعِقُ، اس دوسری آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ایسے کافر لوگ جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں، ان کی صورتحال اور ان کی مثال تو ایسی ہی ہے کہ جانور ہیں، جانوروں کو چرواہا ہانکتا ہے، کچھ آوازیں نکالتا